بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کے نوافل اور وظیفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش ظاہر کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادات الہی بجا لائے، تاکہ ان مبارک راتوں کی عبادت سے اللہ پاک اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایماندار ہو کر ثواب کی نیت سے شب بیداری کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان کے روزے بحالت ایمان ثواب سمجھ کر رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص اور نماز ختم کرنے کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے، تو مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ یہ بڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا، اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے، جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں درج ذیل نوافل پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر، 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر، 1 بار سورہ اخلاص 3 مرتبہ، بعد سلام کے نمازیں ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اس نماز اور شب قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارک کی 21ویں شب کو 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ مغفرت گناہ کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 1 مرتبہ اور سلام کے بعد کلمہ تمجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ اور نماز کے بعد کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز بخشش کے لیے بہت افضل ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 15 مرتبہ اور سلام کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ یہ نماز عذاب قبر کی نجات کے لیے بہت افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کی اور اس کے والدین کی گناہوں کی بخشش فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت راستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام نعمتیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا، اس وقت تک اسے موت نہ آئے گی۔ مغفرت کے لیے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ 27ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے الم نشرح 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سلام کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ انشاءاللہ بے شمار عبادات کا ثواب ملے گا۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ اور نماز ختم کرنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ جو یہ دعا مانگے قبول ہوگی۔
22ویں شب کو 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 27 بار۔ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز دو سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سلام کے بعد سورہ الم نشرح 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والوں کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان کی 29ویں شب کو 4 رکعت نماز دو سلام کے ساتھ پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ اور سلام کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والوں کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیے، انشاءاللہ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے، اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ شب قدر کی خصوصی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، لہذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ علماء کے نزدیک آخری عشرہ 21ویں رات سے شروع ہوتا ہے۔ عام ہے کہ مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا۔ اس سے حدیث بالا کے مطابق شب قدر کی تلاش 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں کرنی چاہیے۔ اگر مہینہ 29 دن کا ہو تب بھی آخری عشرہ یہی کہلاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھے طاق راتوں کے نوافل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔